آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نئے کپڑے پہن لیں اور اس کے بعد موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال لیں اور طرح طرح کی بیہودگیوں میں ہم شریک ہو جائیں اور کبھی ادھر کبھی ادھر لوگوں کو تنگ کریں، راہ گزرتے لوگوں کے پاس سے پھپتیاں کسیں، ان کو اٹکھیلیاں کرتے ان کے پاس سے گزریں۔ عید کا دن یہ ہرگز پیغام نہیں دیتا۔ عید اگر آپ سمجھیں تو یہ عید تو اللہ پاک کی طرف سے انعام ملنے کا دن ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا، اب یہ اللہ کے حضور اس کی قدر و منزلت کی جا رہی کہ اس کو عید کا دن عطا فرمایا۔ دراصل یہ بخشش کا دن ہے، یہ رحمتوں کا دن ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے۔ امیر المومنین ہو کر، خلیفہ وقت ہو کر عید کے دن رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آج رونے کا سبب کیا ہے؟ ھذا یوم العید، کہا یہ تو عید کا دن ہے۔ فرمایا ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ تو پوچھا وعید کا دن کیسے؟ فرمایا جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے روزے قبول نہ ہو سکے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ دوستو، اللہ نے یہ عید کا دن دیا، لیکن اس میں شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ تفریح کریں، آپ اچھے کھانے کھائیں، اچھا لباس پہنیں، لیکن خدا کے لیے شریعت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور ایک اہم پیغام عید پر کرنے والا، جب عید کی نماز پڑھ لیں تو قبرستان ضرور جائیں، اپنے پیاروں کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ کبھی وہ بھی آپ کے ساتھ ان خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، اور ہو سکتا ہے آج جو خوشیاں آپ کو مل رہی ہیں یہ انہی کے اسباب سے ہوں، تو اس لیے ان کو مت بھولیں۔ خاص طور پر جن کے ماں باپ کی قبریں ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں اور ان کے لیے جا کر مغفرت کی دعائیں کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی قبر پر جائے، اللہ اس کو نیکوں میں لکھ دیتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی سند عنایت کر دی جاتی ہے۔